لیکن سائنس اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا نقطہ آغاز کیا ہے، میرا اس دنیا میں رہنا کس مقصد کے لیے ہے، میرا نصب العین کیا ہے، میرا آگے جانا اور پھر نقطہ انتہا میرا ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، میری انتہا ہے یا بس میں آیا ہوں ادھر اور ادھر سے اگ کے جس طرح پودا زمین سے اگتا ہے اس طرح اگا ہوا ہوں، اور جس طرح پودا خشک ہو جائے ختم ہو جائے اس طرح میں ختم ہو جاؤں گا۔ اگر یہ انسان ہے تو انسانیت کے ساتھ بڑا ظلم ہے، کیونکہ جو چیزیں انسان کی خدمت کرتا ہے وہ انسان سے ہزاروں سال بڑی ہے۔ عدل و اعتدال یہ انسان کا فطری مزاج ہے۔ جب انسان اپنے اندر عدل و اعتدال بھول جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ جب انسان اپنے باہر ماحول میں عدل و اعتدال کو چھوڑتا ہے، عدل و اعتدال کو چھوڑتا ہے تو انسان باہر کے ماحول میں فساد کا شکار ہوتا ہے، شک پڑتا ہے۔ حدیث میں اس جگہ کو میں نہیں سمجھا ہوں، اس وجہ سے مجھے شک پڑتا ہے، اپنے آپ کو مریض سمجھ کے دوزانو بیٹھ کے کسی عالم کے ساتھ اور وہ عالم اس کو ہمدردانہ لہجے سے سمجھائے، ہمدردانہ لہجے سے سمجھائے تو اس کا ایک شک اور ایک بیماری وہ نہیں رہے گی۔ مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ انتہائی قابل قدر علماء کرام، طلباء اعظام، مجلس میں اور اجتماع میں شریک جبال العلم اور اس رد الحاد فورم کے ذمہ داران ساتھیوں، خصوصاً جناب مفتی لقمان اختر صاحب، ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے نالائق کو اتنے بڑے سٹیج پہ بٹھایا۔ رب العزت کی دربار میں دعا ہے کہ موقع کی مناسبت سے میرے عاجز کی زبان سے وہ کلمات نکالے جو انسانیت کے لیے رہنما بن سکے۔ انسان کے اندر خود ایک فطری صلاحیت ہے اور اس میں اندر ایک فطرت رکھی گئی ہے جس کو عدل و اعتدال کہا جاتا ہے۔ جب انسان اپنی فطرت کو پہچانے اور عدل و اعتدال کو پہچانے اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، ماحول میں اس پہ عمل کرے، تو کوئی چیز اور کوئی مسئلہ زندگی کے کسی شعبے میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اصل میں بگاڑ کی ابتدا انسان کے اندر سے ہوتی ہے۔ جب انسان کا اندر بگڑ جائے تو سارا ماحول جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔
قرآن کریم کا کلیہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر اور بحر میں، خشکی اور دریا میں جو بگاڑ نظر آتی ہے اس کا اصل سبب انسان کے اندر کی بگاڑ ہے. جب انسان کا اندر بگڑ جاتا ہے تو انسان بگڑ جاتا ہے، اور جب انسان بگڑ جاتا ہے تو ماحول اس کا خود بخود بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. انسان کی ایک فطرت پہ میں بحث کرتا ہوں جو ہے عدل و اعتدال. قرآن کریم سے الگ لے کے، اسلام سے الگ لے کے زندگی میں آپ تجربہ کریں کہ عدل و اعتدال ہر کسی کو پسند بھی ہے اور ہر کوئی اس کو مانگتا بھی ہے اور اس کا خواہی بھی ہے، اس کا داعی بھی ہے اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. عدل و اعتدال کی ایک پہلو ہے ہر ذی حیثیت کو اپنا حیثیت دینا، ہر حقدار کو اپنا حق دینا، نیچے گرانا بھی مت، اوپر اٹھانا بھی مت، جسے غلو کہا جاتا ہے، افراط اور تفریط کہی جاتی ہے. آپ زندگی میں تجربہ کریں، کسی رکشے کا ڈرائیور کو آپ ٹرک پہ بٹھا دیں اور اس کو کہو کہ آپ ٹرک چلاؤ تو یہ مسئلہ جو ہے بگڑ جائے گا. ایک ڈاکٹر ہے اور وہ MBBS ہے، قابل ہے، اپنے فن میں اس کو مہارت حاصل ہے، لیکن آپ اس کو انجینئر کی کرسی پہ بٹھا دیں تو جو انجینئر والا مسئلہ ہے وہ بگڑ جائے گا. ایک انجینئر ہے جو انجینئر میں کلاس 1 ہے، اس کا تجربہ ہے، آپ اس کو لے کے اور ایک ڈاکٹر صاحب کی کرسی پہ بٹھا دیں اور مریضوں کا چکن اس سے کروائے تو میڈیکل نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا. پانی ہے، پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے، جس سے پیاس بجھ جاتی ہے. اب تم اس کو کانے کی جگہ استعمال کرو اور کانے کو پانی کی جگہ استعمال کرو تو آپ کا اندر والا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے گا. ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا اس مقام کو پہچاننا اور اسی مقام وہی کام اس سے لینا، یہ عدل و اعتدال ہے. باہر کی زندگی میں یہ سب باتیں ہم مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. جب کسی میڈیکل انٹرویو ہو اور اس میں انجینئرنگ والا یا ایگریکلچر والا کاغذات لے آئے تو اس کی اوپر ہنسی آ جاتی ہے کہ تم کیا کرتے ہو، انٹرویو میڈیکل کی ہو رہی ہے اور تم کاغذات انجینئر کے لا رہے ہو. یہ ہم مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن اپنے اندر اور باہر کی چیزوں کو اس میں ہم اعتدال کے قائل نہیں. خصوصاً دین، مذہب، اس کے بارے میں اعتدال نہیں، غلو ہے، افراط ہے اور تفریط ہے. افراط ہے اور تفریط ہے. ایک صاحب ہے، اس نے دین نہ پڑھا ہے نہ سمجھا ہے،
اور تم اس کو لے کے مسجد کے محراب میں بٹھاتے ہو اور منبر پر بٹھاتے ہو، اس کے آگے قرآن رکھ کے حدیث رکھ کے اس کو کہتے ہو کہ لوگوں کو قرآن اور حدیث پڑھاؤ۔ عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپاہی۔ مسئلہ عدل و اعتدال کا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں سوچ کریں، اس طرح ہر علم ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اپنی حیثیت ہے، اس کو وہی حیثیت دے دو جس حیثیت کے لیے وہ علم بنی ہے۔ جس طرح ہم مدرسوں میں صرف پڑھتے ہیں تو اس سے ترکیب حل نہیں ہوتا، ہم نحو پڑھتے ہیں تو اس سے صیغہ حل نہیں ہوتا، ہم تجوید پڑھتے ہیں تو اس سے صرف اور نحو کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم فقہ پڑھتے ہیں تو اس سے منطق کا مسئلہ نہیں کھل سکتا۔ ہر علم کا اپنا مقام ہے، وہی مقام اس کو دے دو اور وہی چلاؤ، یہ ہے عدل و اعتدال۔ باہر کی زندگی میں سائنس ہے، انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کا اپنا مقام ہے، اس کو اپنی مقام پہ رکھ اور اپنا کام جو ہے اس سے لے لو۔ اس کو آگے بڑھانا اور اس کو کسی اور چیز میں دخل اندازی دینا، یہ خود بخود بگاڑ پیدا ہو جائے گی۔ سائنس کا اپنا مقام ہے، چیزوں کے طبائع کو جاننا اور اس کے مطابق اس سے فائدہ لینا۔ یہ اللہ رب العزت نے انسانیت کے مزاج میں رکھی ہے۔ اشیاء طبیعیہ جو ہے، فزیکل چیزیں جو ہے، اس کے مزاج کو پہچانو، اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانو اور اس صلاحیت کے مطابق ان چیزوں سے کام لے لو۔ یہ سائنس ہے، اس کا دائرہ کار آگے نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے کس طرح بنائے گی، یہ ہمیں سعادت کس طرح دے گی اور یہ ہمیں اکٹھا کس طرح کرے گی، ہمارے اندر یگانگت وحدانیت کس طرح پیدا کرے گی، یہ سائنس کا دائرہ کار نہیں ہے۔ جس طرح تم میڈیکل سے انجینئرنگ کا کام نہیں لے سکتے، اس طرح تم سائنس سے دنیاوی زندگی کو اس طرح کامیاب کرنا جس سے دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، یہ تم کر نہیں سکتے۔ یہ اس علم کا میدان نہیں ہے۔ میدان پانی میں کوئی صلاحیتیں کیا ہے، اس کو جانچو اور اس سے وہی پیدا لے لو۔ یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ انسانیت کے مزاج میں رکھی گئی چیزیں ہیں اور ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جتنی ضرورتیں پڑتی ہے انسان اس طرح اس کا ذہن جو ہے وہ کھولتا ہے اور اسی طرح ان چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ سورج سے فائدہ حاصل کرتا ہے، چاند سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں کچھ صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانا اور اس سے اپنی زندگی آسان کرنا اور اپنی زندگی کو بنانا، یہ ارتفاقات ہے، یہ سہولیات ہے۔ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام اس کا داعی ہے، لیکن سائنس اس کے بارے میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرا نقطہ آغاز کیا ہے، میرا اس دنیا میں رہنا کس مقصد کے لیے ہے، میرا نصب العین کیا ہے، میرا آگے جانا اور پھر نقطہ انتہا میرا ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے، میری انتہا ہے یا بس میں آیا ہوں ادھر اور ادھر سے اگ کے
जिस तरह पौधा जमीन से उगता है इस तरह उगा हुआ हूं, और जिस तरह पौधा खुश्क हो जाए, खत्म हो जाए, इस तरह मैं खत्म हो जाऊंगा। अगर ये इंसान है तो इंसानियत के साथ बड़ा जुल्म है, क्योंकि जो चीजें इंसान की खिदमत करता है वो इंसान से हजारों साल बड़ी है, उम्र में उसकी उम्र ज्यादा है। इंसान जाता है फिर भी वो चीज ही रहती है, उनका उम्र 10,000 साल 9,000 साल है, और इंसान का उम्र 60 साल है, 70 साल है, 100 साल है। तो जो खादिम है उसका उम्र ज्यादा है, और जो मखदूम और अफसर है उसका उम्र कम है। अब इंसान को पहचानना ये साइंस की बस की बात नहीं है। जिस तरह हमारे शराकायद में फरमाते हैं वबिकुल्ल हासतिन तूक़फ़ु अला मा हिया अलैहा, जिस तरह आंखें जो है वो देखती है सुनते नहीं है, कान जो है वो सुनता है देखता नहीं है, जबान चखता है जबान सुनता नहीं है। इसी तरह हर एक इल्म का अपना अपना काम है, उसको इनके अंदर रखो, अंदर रखो। आदल व एतदाल ये इंसान का फितरी मिजाज है। जब इंसान अपने अंदर अदल व एतदाल भूल जाता है तो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता। जब इंसान अपने बाहर माहौल में अदल व एतदाल को छोड़ता है, अदल व एतदाल को छोड़ता है, तो इंसान बाहर के माहौल में फसाद का शिकार होता है और बिगाड़ का शिकार होता है। इंसान अपने अंदर अदल व एतदाल कायम करे। जिस तरह हाथ से ये पकड़ता है चलता नहीं है, पांव से ये जो है चलता है पकड़ नहीं सकता, इसी तरह इंसान के अंदर अदल व एतदाल है। अब इंसान अपने आप को पहचाने कि मेरी हैसियत, मेरा हैसियत इसी दुनिया में किया है, मैं किया हूं और किस लिए आया हूं। सबसे बड़ा जहल वो यही है। और ये किधर से पैदा हुआ है? ये इधर से पैदा हुआ है कि इंसान ने अपने रब को नहीं पहचाना। जब इंसान ने अपने रब को नहीं पहचाना तो इसका फितरी तकाजा ये है कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान सकता। कुरान करीम, इस्लाम, बल्कि बाहर का माहौल कुरान और इस्लाम से हट के कुरान करीम के जो कवायद है ये फितरी कवायद है, जो अहकामात है ये फितरी अहकामात है। इसको आप अकल के अंदाज में पढ़ के और कुरान के हवाले से उठा के इसको अकली अंदाज में पेश करे, कोई ज़ी शुऊर इंसान, कोई ज़ी अकल इंसान इससे इनकार नहीं करेगा। कुरान करीम ये हक है, ये आदल है। इंसान के अंदर फितरी आदल मौजूद है और कुरान करीम में आदल है। जो भी कुरान से मुनकिर है, इस्लामी निजाम से मुनकिर है, इस्लामी अदालत से मुनकिर है, इसको आप कुरान का अदालती निजाम, कुरान करीम का जो निजाम है, इसको कुरान के हवाले बगैर कुरान से उठा के अकली अंदाज में इसको पेश करो। कुरान और पैगंबर का हवाला मत दो। अगर इसने नहीं माना तो मेरा नाम मुज्तबा नहीं होगा। ये आप तजर्बा करो। ये जो नहीं मानते ये सिर्फ अल्लाह और पैगंबर के हवाले को नहीं मानते। इसको आप अलग करें और कुरान करीम को फितरी अंदाज में समझे। ये खिदमत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ने की है, कुरान करीम को फितरी अंदाज में पेश करना।
کہ انسان کے فطرت کا تقاضا قرآن کریم ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. انسان کی فطرت ہے قرآن کریم، انسان کی فطرت ہے اسلام. لیکن قرآن کریم کو اس طرح سمجھنا اور اس طرح سمجھانا کہ یہ فطری انداز سے آپ سمجھا سکو. ہم مسلمان ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں. مسلمانوں میں ملحد جو ہوتا ہے وہ ملحد نہیں ہوتا، وہ کم فہم اور کم علم ہوتا ہے. وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، وہ اسلام کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ اپنے نہ سمجھنے کے انداز کو اعتراضانہ انداز میں پیش کرتا ہے. یہ بھی ان کی کم علمی ہے. وہ اعتراضانہ انداز میں پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو معترض بنا کے پیغمبر پر یا اسلام پر اعتراض کرتا ہے، حالانکہ اس کی کم فہمی ہے اور کم علمی ہے. اگر وہ کسی عالم آدمی کے ساتھ جس کا علم قرآن میں کامل ہو اور جس کا علم اسلام پہ کامل ہو، اس کے سامنے بیٹھ جائے اور اپنے آپ کو مریض پیش کرے کہ مجھ میں اندر ایک بیماری ہے، قرآن کریم پر مجھے اس جگہ شک پڑتا ہے، حدیث میں اس جگہ کو میں نہیں سمجھا ہوں، اس وجہ سے مجھے شک پڑتا ہے. اپنے آپ کو مریض سمجھ کے دوزانوں بیٹھ کے کسی عالم کے ساتھ، اور وہ عالم اس کو ہمدردانہ لہجے سے سمجھائے، ہمدردانہ لہجے سے سمجھائے، تو اس کا ایک شک اور ایک بیماری وہ نہیں رہے گی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. اصل میں مسئلہ یہ ہے، ہم نے ابھی تک اپنے رب کو اور اپنی فطرت کو نہیں پہچانا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانا ہے جس طرح ہمارا فطرت ہے، اور اپنی فطرت کو نہیں پہچانا ہے کہ میرا فطرت کیا ہے. جب ہم نے یہ دو باتیں پہچان لی تو آگے قرآن کریم یہ ہماری ایسی ضرورت ہوگی اور اسلام ہماری ایسی ضرورت ہوگی جسے پیاسے کے لیے پانی اور بھوکے کے لیے کھانا. یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہماری فطرت ہے. لیکن ماحول تین چیزیں ایسی ہے جو فطرت کے سامنے دیوار ہے، فطرت کے سامنے دیوار ہے. ایک ہے ہماری جسمانی خواہشات، نفسانی خواہشات. اصل میں ایک فطری تقاضا ہوتا ہے اور آگے اس کے سامنے نفسانی خواہشات ہوتی ہے. اب اگر میں ایک بات کا حوالہ دیتا ہوں، عدل. اگر میں ماحول میں اپنے گھر میں عدل کو قائم کرتا ہوں تو میرا بھائی جو ہے وہ خوش ہو جائے گا اور میں ناراض ہو جاؤں گا. میرا حق، میں جو اس کو اپنا حق مانتا ہوں، وہ اصل میں میرے بھائی کا ہے. اب میں اگر عدل قائم کروں تو یہ اس کو دینا پڑے گا. میری نفسانی خواہش ہے کہ اس کو مت دینا. یہ نفسانی خواہش مجھے عدل سے روکتی ہے. بہن کا حصہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ میری نفسانی خواہش ہے. اب میں اس نفسانی خواہش کو مذہب سمجھتا ہوں، اس کو اپنا دین سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے میں کوشاں ہوں اور کہتا ہوں کہ اسلام کا حکم جو ہے وہ فطرت کے خلاف ہے. وہ فطرت کے خلاف نہیں، وہ نفسانی خواہشات کے خلاف ہے، نفسانی خواہشات کے خلاف ہے. تو ایک ہماری اندر والی انا ہے، خواہش ہے، یہ ہمیں فطرت سے روکتی ہے. دوسری چیز ہماری غلط ماحول ہے. جو ہمارا غلط ماحول ہے اس کو ہم لے کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے.
ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ تیسرا چیز جو مانع اور رکاوٹ ہے وہ سوء تعلیم ہے۔ فطرت کی جو تعلیم ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے اندر ہے نہیں، اور جس چیز کا سیکھنا لازم نہیں ہے اس کو ہم نے فرض سے بھی زیادہ سمجھا ہے، اور جس چیز کو سیکھنا لازم ہے اس کو ہم نے چھوڑا ہے، مسئلہ یہ ہے یہ تین چیزیں الگ کر کے اور تین چیزوں پر عمل کر کے نفسانی خواہشات کے بجائے فطرت پر عمل کرنا، ماحول اور ماحولی تقاضا کے بجائے فطرت پر عمل کرنا، اور سوء تعلیم کے بجائے جو تعلیم ہمیں فطرت سے روکتی ہے اس کے بجائے فطری تعلیم کو حاصل کرنا۔ فطری تعلیم اسلام اور قرآن ہے، یہ ہم حاصل نہیں کرتے۔ جس طرح قرآن کریم کا سمجھنا ضروری ہے اس طرح ہم مسلمانوں نے قرآن کریم کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کریم پہ اعتراضات ہو رہے ہیں اور قرآن کریم سے انکار ہو رہا ہے۔ یہ سب جو ہے انسان کی کم علمی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَكُونُوا نَسُوا اللَّهَ كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ کو مت بھولنا، جس نے اللہ کو بلایا ہے اللہ رب العزت نے ان سے اپنے آپ کو بلایا ہے، یعنی پھر انسانیت کو وہ نہیں جانتا، وہ ایک حیوان بن جاتا ہے اور کسی کے غلامی میں پڑ جاتا ہے۔ انسانیت سمجھنا ہے، اپنے رب کو سمجھنا ہے اور فطری انداز سے سمجھنا ہے۔ یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو اور اسلام کو فطری انداز سے سمجھے اور فطری انداز پہ اس کو سمجھائے۔ یہ ہمارے اندر جو علمی طبقہ ہے، علماء ہے، طلباء ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ جتنا ہم نحو پر، صرف پر، منطق پر، فلسفہ پر محنت کرتے ہیں، ان کے آدھے حصہ بھی ہم نے قرآن پر محنت نہیں کیا ہے۔ جس طرح ہم فقہ پر محنت کرتے ہیں، حدیث پر محنت کرتے، مصطلح حدیث پر محنت کرتے، اس طرح ہم نے اسلام کو نظامی انداز میں پیش کرنا اور اسلام کو فطری انداز میں پیش کرنے پر محنت ہم نے نہیں کی۔ اگر ایک تانے دار آ جائے، ایسیچو صاحب آ جائے اور مجھے کہے کہ مفتی صاحب آپ لوگ کہتے کہ ہر زندگی کے ہر ماحول میں، سرکاری محکمہ میں اسلامی نظام ہونے چاہیے، بس آج سے یہ تانا آپ کو حوالہ، جس طرح آپ اسلامی اصول سے چلا سکتے ہو تو چلاؤ، تو میں کیا کروں گا؟ میں نے ابھی تک اسلام کے تانا کو سمجھا نہیں ہے۔ میرا تو ذہن یہ ہے کہ اسلام میں تانا ہے، اسلامی تانا کو میں نے ابھی تک سمجھا نہیں ہے، اسلامی عدالت کو میں نے ابھی تک سمجھا نہیں ہے، اسلام کے جو سرکاری محکمے ہیں اس کو میں نے فطری انداز میں ابھی تک سمجھا نہیں ہے۔ کتابوں میں ہے اسلام، لوگ اسلام سے متنفر نہیں ہیں، لوگ مسلمان سے متنفر ہیں۔ اسلام تو فطرت ہے، کوئی فطرت کو لات نہیں مار سکتا۔ فطرت انسان کی یہ ہے الست بربکم قالوا بلا، انسان کی فطرت یہ ہے خلقت عبادی کلہم حنفاء۔ قرآن کے سارے احکامات کی فطری تقاضے ہیں، اس کو قرآن کریم کے حوالے بغیر سمجھو اور اس کو قرآن کریم کے حوالے بغیر سمجھاؤ، ساری دنیا اور پھر ایک ملک کو یا ایک ضلع کو قرآن کریم کا ماڈل بناؤ۔ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوں گے۔ یہ اسلام سے لوگوں کو ہم نے متنفر کیا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اسلام نہیں ہے۔ جو اسلام کا فطری تقاضا ہے وہ مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو علمی طبقہ والوں سے میری گزارش ہے
कि कुरान करीम को फितरी अंदाज से समझना और असरी अंदाज से समझना और निजामी अंदाज से समझना और इनकलाबी अंदाज से समझना और इस्लाम को इसी तरह लोगों को समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह मुझे और सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना मुफ्ती लुकमान अख्तर मुफ्ती साहब का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इनके बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए।